فطری طور پہ عورتوں میں شفقت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی طرف، اور اللہ نے فطری طور پہ عورت کو معلمہ بنایا ہے. اس کے اندر پڑھانے کی سکھانے کی صلاحیت ودیت شدہ ہے ایک طرح سے. اسی لیے اللہ نے اس کے ذمے بچوں کی تربیت لگائی ہے. تو ہم ویمن امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو خواتین کے حوالے کر دیا جائے یہ سارا سسٹم. وہ بچوں کو پڑھائیں پرائمری ایجوکیشن تک، سیکنڈری میں ثانوی اسکول میں ان کو جدا جدا کر دیا جائے. ہمارے معاشرے میں ایک خاص قسم کی فیلیسی پائی جاتی ہے، ذرا سا اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. کچھ خواتین یہ بات کہتی ہیں ہم کو ایجوکیشن میں پڑھی ہیں اس لیے ہمیں اعتماد بہت ہے، شروع سے ہم لڑکوں کے ساتھ پڑھتی رہیں، اب لڑکوں سے بات چیت کرنا ہم کو مشکل نہیں لگتا، دشوار نہیں لگتا. ان کا خیال یہ ہے کہ جو لڑکیاں سیگریگیٹڈ سکولز میں پڑھتی ہیں یا جو کہ صرف آل گرلز سکول سے پڑھ کر نکلیں، وہ لڑکوں سے شاید بات نہیں کر سکتی، شاید ان کو مخاطب نہیں کر سکتی، شاید ان کو لڑکوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا. یہ بات درست نہیں. آپ کو بہت سی لڑکیاں ایسے ملیں گی جو کہ آل گرلز اسکول میں پڑھی ہیں، لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھی، لیکن جب موقع آیا مردوں سے بات چیت کرنے کا بہت اعتماد کے ساتھ وہ ڈیل کر سکتی ہیں لڑکوں سے، اس لیے کہ ایکسپوجر تو ہوتا ہی رہتا ہے مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ. تو ہرگز بھی اعتماد کا تعلق کوئی ایجوکیشن سے نہیں. اگر عورت کی شخصیت کی سمجھیے کہ اصلاح میں یا عورت کی شخصیت کے نکھار میں اگر اس کا مسلسل 4 5 5 6 گھنٹے لڑکوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا لازمی ہوتا تو اللہ تعالیٰ جس نے کہ عورت کو بنایا، اللہ تعالیٰ یہ نظام ہم کو دیتا کہ دیکھو مردوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے عورتوں کو، یا لڑکیوں کو کم از کم 15 16 سال کی عمر تک تو لڑکوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. یہ لڑکیوں کی شخصیت کے نکھار کے لیے، اس کے ارتقاء، پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، بہت ضروری چیز ہے. آج کل جو ممالک ہیں یا جو ادارے ہیں جہاں پہ کہ اس طرح سے کوئی ایجوکیشن ہے، وہ خود اس کے برے نتائج بھگت رہے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیے کہ کوئی چیز 100% بری نہیں ہوتی. شراب اور جوئے کا بھی جب ذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے. اور فرمایا کہ دیکھو اس میں فائدے ہیں، شراب میں بھی فائدے ہیں اور جوئے میں بھی فائدے ہیں. تو اگر کسی چیز کو اسلام ڈسکریج کرتا ہے، کسی چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ سراسر فائدوں سے خالی ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایجوکیشن کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ شراب اور جوئے والی بات یاد رکھیے کہ ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے. تو لہٰذا اس نظام کو اجتماعی طور پہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ مثالیں بھی ہم نے ڈسکس کی تھیں جس میں یہ بات اور واضح ہوئی کہ سائنٹیفکلی بھی اب انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ لڑکیوں کا دماغ لڑکوں کا دماغ مختلف ہے. ایک ہی میتھڈ سے لڑکیوں کو لڑکوں کو پڑھایا جائے تو وہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں. یعنی سائنس بھی وہی بات کہہ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ارشاد فرما دی. سائنس بھی اللہ نے بنائی اور شریعت بھی اللہ نے بنائی، مرد بھی اللہ نے بنائے اور عورتیں بھی اللہ نے بنائی. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام ان سائنٹیفک ہو یا ارریشنل ہو، یا عورت یا مرد کو، لڑکی کو یا لڑکے کو نقصان پہنچانے والا ہو؟ نہیں ہو سکتا. ایک اور بات تھوڑی سی پیچھے کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے، جہاں پر بات کی گئی تھی پردے کی، کہ عورت ان بچوں سے بھی پردہ نہ کرے، یعنی اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے کن کے سامنے؟ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ چھوٹے بچے کہ جو ابھی عورتوں کے چھپے معاملات سے واقف نہیں، یعنی ان کے اندر صنفی جذبات، سیکشل ارج، جنسی جذبات جن بچوں میں نہیں پائے جاتے، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. ہم آج کل سن رہے ہیں کہ کچھ اسکولوں میں انہوں نے
بچوں میں اویئرنیس کے نام پر سیکس ایجوکیشن کا نظام شروع کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو 6 7 8 سال، یہی میرا خیال عمر ہے، یا 8 9 سال، 9 10 سال، یعنی کہ یہ عمر ہے نا کہ ابھی بچے کس ایج میں ہوتے ہیں، لم یظہروا علی عورات النساء. ابھی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ عورت اور مرد میں کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا خصوصی تعلق ہوتا ہے. اور اس کو جب اسکولوں کے اندر کھول کھول کر ڈائیگرامز کے ذریعے سے بتا دیا جائے، یہ تشیع الفاحشہ کا سبب بنتی ہے چیز، ایجوکیٹ نہیں کرتی بچوں کو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے کوئی سیکس ایجوکیشن پر کلیمپ لگایا ہوا ہے یا اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، یا اسلام یہ کہتا ہے کہ لفظ ہی گندہ ہے، کبھی استعمال ہی نہ کرنا. ماں بھی بچوں کو نہ بتائے اور باپ بھی بچوں کو نہ بتائے اور استاد بھی بچوں کو نہ بتائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں. ہم نے تو سورہ بقرہ ہی میں پڑھ لیا تھا، یسألونک عن المحیض، یہ تو آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. اسلام تو ایجوکیٹ کرتا ہے، اور بچوں کی تربیت میں یہ چیز بھی شامل ہے، یہ پہلو بھی شامل ہے کہ ان کو جنس کے بارے میں بتا دیا جائے، سیکس ایجوکیشن بچوں کی کر دی جائے. لیکن یہ طریقہ جو اختیار کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں. اس طرح کھول کھول کے معاملہ بتا دینا بچوں کو جن کو کچھ علم نہیں، پھر وہ گھر جا کر اپنے ماں باپ سے اس کے بارے میں سوالات پوچھیں، یہ چیز مزید فحاشی کا سبب بن رہی ہے. جو اسکولز میں سروے کیا گیا کہ جہاں انہوں نے سیکس ایجوکیشن کا انتظام کیا تھا بچوں کے لیے، پتہ چلا کہ بچوں میں اس کی باقاعدہ مشق شروع ہو گئی، وہ ایک دوسرے پر تجربے کرنے لگ گئے. اب لڑکیاں لڑکے ساتھ بیٹھے ہیں، اب ان کو بتا دیا کہ مرد کے اعضاء، عورت کے اعضاء، اب وہ کہتے ہیں اچھا چلو ہم بھی اب مشاہدہ کریں، ہم بھی تجربہ کریں. یہ تو انسان کی نیچر ہے نا، فطرت ہے. جو علم اس کو حاصل ہوتا ہے وہ اس علم کو آزمانا چاہتا ہے. تو یہ چیز بالکل مناسب نہیں. اگر سکولز میں یہ کام ہو رہا ہے تو یہ والدین کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ جا کے اسکول والوں سے بات کریں، غصے سے نہیں، الزامی انداز نہیں، دھمکی دینے والا انداز نہیں، بلکہ ان کو لاجکلی سمجھائیں، ٹھنڈے دل سے سمجھائیں، سائنٹیفکلی ان کو سمجھائیں اور ثبوت فراہم کریں. اگر فیکٹس اینڈ فگرز آپ نے جمع کر لیے ہیں کہیں سے تو آپ وہ لے جا کر ان کے سامنے رکھیے اور بتائیے کہ دیکھیے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکل رہا. ایجوکیٹ کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے، اس میں عمر کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. بہت چھوٹے بچوں کو یہ باتیں بتانا فائدہ مند نہیں ہوتی، ان کا دماغ اور زیادہ الجھ جاتا ہے. تو ایک تو ہم نے اعتراض کا جائزہ لیا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو الگ الگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیوں سے بات نہیں کر سکتے، لڑکیاں لڑکوں سے بات نہیں کر سکتی. یہ فیلسی ہے، یہ بات قطعاً کہیں سے بھی درست نہیں. ازواج کو ہم دیکھتے ہیں پردوں میں رہا کرتی تھیں، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ مردوں سے بات نہ کر پاتی ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے اعلیٰ خطیبہ نہیں دیکھی، اتنا عمدہ خطبہ دیا کرتی تھیں، اتنی عمدہ تقریر کیا کرتی تھیں. حیا کا تقاضا پورا کرنے سے عورت زیادہ با اعتماد ہوتی ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ کو ایجوکیشن میں جو بچے پڑھتے ہیں ان سب کے افیئر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. بعض دفعہ ہم اس طرح کے سویپنگ سٹیٹمنٹس جب دیتے ہیں تو ہم دوسروں کے اندر غصہ پیدا کرتے ہیں، ہم دوسروں کے اندر ایک طرح سے کراہیت پیدا کرتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ کون کہتا ہے کہ کوئی ایجوکیشن میں پڑھنے والے سارے لڑکے اور لڑکیاں نعوذ باللہ بد کردار ہوتے ہیں، اور سنگل جینڈر سکولز میں پڑھنے والے، آل گرلز یا آل بوائز سکولز میں پڑھنے والے سارے بچے انتہائی پاکیزہ پاک باز ہوتے ہیں؟ بالکل غلط. ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ ہم کو بتاتا ہے ایسا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ کوئی ایجوکیشن میں پڑھنے والے سب دین سے دور ہو جاتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط. اور سنگل جینڈر سکولز میں پڑھنے والے سب انتہائی دینی مزاج کے ہو جاتے ہیں، بالکل غلط. آپ کو ہر طرح کی مثالیں ملیں گی. آوارہ بد کردار لڑکے لڑکیاں آپ کو آل بوائز آل گرلز اسکول میں بھی ملیں گی اور ایجوکیشن میں بھی ملیں گی. پاکیزہ لڑکیاں پاکیزہ لڑکے آل بوائز آل گرلز میں بھی ملیں گے، کوئی ایجوکیشن میں بھی ملیں گے. دین پر چلنے والے دونوں ہی جگہ ملیں گے، دین پر نہ چلنے والے بھی دونوں جگہ ملیں گے.
لیکن بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں جو مزاج دے رہا ہے اس میں یہ نظام بہرحال اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایجوکیشن کے لیے الگ الگ ادارے ہونے چاہئیں. اسی میں دراصل بہتری ہے، یہی اچھی چیز ہے. ہاں، جو بات ایک مشترک دیکھی گئی ہے، ایک بات جو کہ آبزرو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آل گرلز یا آل بوائز اسکولز میں بچے بچیاں پڑھتے ہیں تو ماں باپ کا جہاد کم ہو جاتا ہے. ہر وقت ان کو سٹرگل نہیں کرنی پڑتی اپنے بچوں کو روکنے سے اور بچانے سے. اب مثال کے طور پہ کوئی کلاس پارٹی ہے، آل گرلز اسکول ہے، مائیں آرام سے بھیج سکتی ہیں کہ ہاں کسی لڑکی کے گھر جا رہی ہے، چلو اتنا کیا جا سکتا ہے کہ جس لڑکی کے گھر آپ کی بیٹی جا رہی ہے آپ ان کی ماں کو فون کر کے تھوڑا بہت پتہ کر لیں. تو بچوں پہ ریسٹرکشنز، پابندیاں کم لگتی ہیں، بچے کم اریٹیٹ ہوتے ہیں بوائز اسکولز میں یا گرلز اسکولز میں پڑھنے میں. جہاں کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں ماؤں کا بچوں سے کلیش بہت رہتا ہے، والدین کا بچوں سے جہاد بہت زیادہ رہتا ہے. پارٹیز ہیں، اب کسی لڑکے کے گھر پارٹی ہے، اب کوئی ایجوکیشن میں ڈال تو دیا لیکن لڑکے کے گھر پارٹی میں تو نہیں بھیج سکتے. اب وہ بچیاں آگے سے پوچھتی ہیں وائی، ہم کیوں نہیں جا سکتے. یا کسی جگہ کھانا کھانے مثال کے طور پہ کوئی جا رہا ہے، سب بچیاں ہیں تو آپ چلو ایک ماں ساتھ چلی گئی، کوئی حرج نہیں. پکنک ہے، سب لڑکیاں ہی لڑکیاں جا رہی ہیں، کوئی حرج نہیں. کوئی پروجیکٹ ہے، اس پر کام ہونا ہے، دو لڑکیاں دو لڑکیوں کے گھر چلی گئیں، کوئی حرج نہیں. کوئی ایجوکیشن میں بہت سارے دوسرے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اب پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، اب ہم اپنی بیٹی کو تو کسی لڑکے کے گھر نہیں بھیجیں گے. یا پکنک پر لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ جا رہے ہیں، پھر مائیں جھجکتی ہیں بھیجتے ہوئے. یا کہیں کھانے پر باہر جا رہے ہیں تو مائیں جھجکتی ہیں. تو اس طرح بہت زیادہ اسٹرگل ہوتا ہے. بعض دفعہ والدین کی اور بچوں کی ریلیشن شپ، ان کا تعلق آپس میں بگڑ جاتا ہے. اتنا بچے ریزنٹ کرنے لگتے ہیں ماں باپ کو کہ ہر وقت ہم پر پابندی ہے، ہر وقت پابندی، ہم کہیں نہیں جا سکتے. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو بہتر ہے شروع ہی سے ہم الگ الگ جدا جدا ڈال دیں. لیکن اس کے لیے بھی پھر ہم کو اسکولس چاہیے نا. اب اگر اسکول ہیں ہی نہیں، لاکھ چاہنے کے باوجود ایک ماں اپنی بیٹی کا داخلہ نہیں کروا سکی آل گرلز اسکول میں، یا لاکھ چاہنے کے باوجود کوئی اپنے بیٹے کا داخلہ نہیں کرا سکی، ہم جاہل تو نہیں رکھ سکتے اپنے بچوں کو، ڈالنا تو پڑے گا. ایجوکیشن تو ضروری ہے تو پڑھائیں، لیکن اس میں پھر نظر زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی جہاں تک پردے کی بات ہے، اس کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قید کر دیا عورت کو، چار دیواری میں اور چادر کے اندر قید کر دیا. اب آپ دیکھیں، ایک ہوتی ہے حفاظت، ایک ہے قید. جس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے بھی باڈی گارڈز ہوتے ہیں نا. اور جس کو قید کیا جاتا ہے اس پر بھی محافظ کھڑی کیے جاتے ہیں. پولیس جو ہے وہ تو معزز لوگوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور پولیس جو ہے وہ قیدیوں کی نگرانی بھی کرتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں، حفاظت اور قید میں فرق کس چیز کا ہے؟ جی، فری ول کا. ایک تو فری ول کا، جو لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں، گارڈز رکھتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے یہ کام کرتے ہیں. اور دوسرے، حفاظت میں اور قید میں معزز اور مجرم ہونے کا فرق ہے. جو عورت اپنے آپ کو معزز سمجھتی ہے اس کو پردہ حفاظت لگے گا، اور جو عورت اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہے، یا کسی عورت کو جب مجرم ہونے کا احساس دلا دیا جاتا ہے کہ تم مجرم ہو، تم گندی ہو، تم بہت بری ہو، اس لیے تم کو پردہ کرنا ہے، تو عورتوں کو پردہ قید لگنے لگتا ہے. اسلام نے کہیں عورت کو گندا نہیں کہا، کہیں ایول نہیں کہا، کہیں برائی کی پوٹ نہیں کہا، ہرگز نہیں. اگر یہ فیلنگز دے کر کہا جاتا ہے کہ اے عورتوں تم ہو یہ اتنی گندی، تم تو ٹیمپٹ کرتی ہو مردوں کو، تمہاری وجہ سے مرد گناہ میں پڑ جاتے ہیں، جیسے بی بی حوا نے آدم کو نکلوایا تھا اس طرح تم ہم سب مردوں کو جہنم میں لے جاؤ گی، نعوذ باللہ. یہ اسلام کا مزاج نہیں. اسلام ایسی نامعقول باتیں نہیں کرتا. اسلام نے تو تصور دیا کہ عورت ہے اتنی پریشس، اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے. ماں کے پیر کے نیچے جنت رکھ دی گئی. جس کی 2 بیٹیاں ہو گئیں اس کو جنت کی بشارت دے دی گئی کہ جو 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے گا وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا. جس کو اچھی بیوی مل گئی اس کو بہت کچھ مل گیا. اس قدر اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایلیویٹ کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اس کو تو ایک طرح کا چھپا موتی بنایا ہے، لولو مکنون، ایسی پریشس پرل ہے عورت، کل مرجان، جیسے کہ مرجان ہوتے ہیں، جیسے کہ موتی ہوتے ہیں، اتنی قیمتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو پردہ عورت کا محافظ ہے، اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، قید نہیں کیا گیا۔ عورت کو پردے نے قید کب کیا؟ جب مردوں نے عورت پر ظلم شروع کر دیا، جب مسلمان مردوں نے مسلمان عورتوں کو ان کا حق نہ دیا تو انہوں نے ایک ٹول آف ایکسپلائٹیشن کے طور پہ پردے کو استعمال کیا، نہ پڑھایا، نہ لکھایا، نہ ان کو انسان سمجھا، حقیر اور گھٹیا سمجھا، اور ڈانٹ ڈانٹ کے ان کو پردہ کروایا، اور ایسا پردہ کروایا کہ ان کو باہر کی ہوا نہیں لگنے دی، نہ گھروں سے باہر لے جاتے تھے، نہ ان کی سیر تفریح کا انتظام کیا کرتے تھے، نہ گھمانا، نہ پھرانا، نہ ملانا۔ گائے بھینس جب بنا دیا عورت کو تو پردہ جو ہے وہ عورت کو تو باڑا لگنے لگ گیا نا، پنجرا لگنے لگ گیا۔ آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہیں اخبار میں شٹل کاک برقعے کی، کہ وہ جو جالی ہوتی ہے اس کو پنجرے سے انہوں نے تشبیہ دی ہوتی ہے، جو آگے آنکھوں پر جالی پڑی ہوتی ہے، جیسے کبوتر قید ہے پنجرے میں، ایک طرف یہ دکھائیں گے اور ایک طرف دکھائیں گے عورت نے برقع پہنا ہے۔ اس پہ بھی آپ دیکھیں یہ پرسیپشن کیوں آیا؟ کوئی وجہ ہے نا، ریزن ہے، ایکسپلائٹیشن ہے اس کا ریزن۔ پردے کا ظالمانہ استعمال کیا گیا، اس لیے عورتوں کو نفرت ہو گئی پردے سے۔ اگر صحیح اسلامی فضا میں، صحیح اسلامی مزاج کے ساتھ اور صحیح اسلامی نظام کے ساتھ جب عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کو کوئی ریزنٹمنٹ نہیں آتی۔ الحمدللہ آپ میں سے یقیناً کچھ خواتین ایسی ہوں گی کہ جو اپنے گھروں میں باعزت ہیں، جن کے ہاں پراپر سیگریگیشن ہوتا ہے، بس وہ برقع پہنتی ہیں، گھروں سے نکلتی ہیں، یہاں آتی ہیں اتار دیتی ہیں، مجلسوں میں آتی ہیں سیگریگیشن ہوتا ہے اتار دیتی ہیں، پھر کہیں دوبارہ جب سفر کرنا ہوتا ہے حالت سفر میں پھر چادر پہن لی جاتی ہے، کوئی ریزنٹمنٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں آتا۔ مرد حقیر بیوقوف نہیں سمجھتے الحمدللہ ہم کو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، میں آپ کو اپنی مثال دے سکتی ہوں، مجھے بالکل ریزنٹمنٹ نہیں پردے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے گھر کے مرد ہیں، میرے والد، میرے بھائی، شوہر، بیٹے، وہ مجھ کو احمق بیوقوف نہیں سمجھتے پردے کی وجہ سے۔ اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بہت جگہوں کے اوپر اپنی زینت کو چھپانا پڑے، آہستہ آہستہ کر کے قدم 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 ایسے نظام بن گئے ہیں کہ گھروں کے اندر اب سیگریگیشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، یہی اسلام مزاج چاہتا ہے کہ عورت کی عزت ہو اور عورت کو بھرپور موقع دیے جائیں اس کی صلاحیتیں نکھرنے کے۔ اور اس کے لیے پھر جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں سیگریگیشن کی، وہ ہونا چاہیے۔ عورت کا حق ہے پردہ، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جہاں تک سیگریگیشن کا تعلق ہے، یاد رکھیے کہ عورت کا ذاتی طور پہ پردہ کر لینا نسبتاً آسان ہے، اور سیگریگیشن کی بات کرنا، اس سے تو لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے، اس بلا کا ناراض ہوتے ہیں کہ ان کو منانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو ان کے اعتراض، وہ جو آتا ہے نا قرآن میں، ان کا بغض ان کے منہوں سے ابل رہا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا سیگریگیشن، شادی کے مجلس میں ہم سیگریگیشن کریں، تم نہیں آؤ گی اگر سیگریگیشن نہیں ہوگا تو پھر تم بازار کیوں جاتی ہو، پھر تم حج پہ بھی مت جانا، پھر تم بس میں بھی نہیں بیٹھنا، پھر تم جہاز میں بھی مت بیٹھنا، پھر تم ہوٹل بھی مت جانا۔ یہ جو اعتراض ہے اس پہ بھی ہم ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر لیتے ہیں، کس حد تک صحیح، کس حد تک درست۔ بات یہ ہے اگر اس اعتراض کو اور آگے تک لے جایا جائے تو کوئی یہ بھی اعتراض کل کو کر سکتا ہے کہ مسجدوں میں آخر کیوں سیگریگیشن؟ مسجدوں میں عورتیں الگ کیوں بیٹھتی ہیں، مرد الگ کیوں بیٹھتے ہیں، سب کو اکٹھا بٹھاؤ۔ تو ہم آخر مسجدوں میں کیوں سیگریگیشن کرتے ہیں اور بازاروں میں کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی طریقہ دیا، اور یہ انتہائی پریکٹیکل طریقہ ہے۔ کیوں ہم اپنی جان کے دشمن بنتے ہیں، کیوں اپنے اوپر مشکل لادنا چاہتے ہیں کہ بازاروں میں بھی پھر غیر مخلوط ہوا جائے، بازار میں بھی سیگریگیشن ہوا جائے؟ کیا یہ ممکن ہوگا؟ ممکن ہو نہیں سکتا، ناممکن ہو جائے گا، زندگی معطل ہو کے رہ جائے گی، بلا وجہ کی مشکل اپنے اوپر ہم ڈال لیں گے۔ جتنا نظام دیا وہ آپ نے خود اس کو امپلیمنٹ کر کے، نافذ کر کے بتا دیا۔ جو نجی محفلیں ہوا کرتی تھیں، سمجھتے ہیں نجی محفلیں، پرائیویٹ گیدرنگز، جہاں پہ سب جاننے والے آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مل جل رہے ہوتے ہیں، نجی محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیگریگیشن کیا۔
اس کو غیر مخلوط کیا. مسجدوں کے اندر بھی غیر مخلوط کیا، جدا جدا. اور جہاں تک بازاروں کا معاملہ ہے وہاں اپنی سیگریگیشن نہیں کیا، سمپل. سواریاں اس طرح تو ہوتی نہیں تھی کہ ایک بس ہو، وہ تو انڈیویجول سواریاں ہوتی تھیں نا، اپنے اپنے اونٹ ہوتے تھے، تو ظاہر اس پہ تو پھر لوگ انڈیویجولی انفرادی طور پہ سوار ہوتے تھے. بسوں میں بھی اگر کوئی جاتا ہے یا جہاز میں تو اب اس میں تو مجبوری ہے نا، وہاں تو سیگریگیشن کیا نہیں جا سکتا. لیکن اگر نظام بن جائے تو یوں کر سکتے ہیں کہ بسوں کی 2 روز ہوتی ہیں، ایک طرف مرد بیٹھ گئے، ایک طرف خواتین بیٹھ گئی. اور جہاں اجنبی لوگوں سے پالا پڑتا ہے بہت زیادہ، وہاں پر آپ دیکھیں گی کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہاں پر بہرحال تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے، گنجائش ہے. زیادہ خطرہ انسان کو اجنبی لوگوں سے نہیں ہوتا، زیادہ خطرہ اپنے جاننے والوں سے ہوتا ہے، جن سے ہر وقت کا میل جول ہوتا رہے، جن کے ساتھ ایکسپوجر ہوتا رہے. وہیں پہ نعوذ باللہ افیئرز ہوتے ہیں یا اور دوسری قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں. لہٰذا نجی محفلوں کے اندر سیگریگیشن کا اہتمام ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سنت کا طریقہ ہے. اس لیے نجی محفلوں میں سیگریگیشن کرنے کو کہا جاتا ہے. مسجدوں میں اسی لیے ہم سیگریگیشن کرتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور حج میں اور بازاروں میں اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. دوسرے جہاں تک بازاروں کا تعلق ہے، اس میں ہوٹلوں کو اگر ہم لیں تو وہاں پر کھانے پینے کے لیے جیسے جایا جاتا ہے، اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر وہ نظام ایسا بنائیں کہ خواتین یا جو خاندان کے ساتھ خواتین جاتی ہیں اپنے محرم مردوں کے ساتھ، ان کے لیے کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ انتظام کر دیا جائے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ آرام سے اپنا کھانا وانا کھا سکیں. سعودی عربیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پارٹیشنز لا کے لگا دیتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں. بلکہ سری لنکا جو کہ کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، وہاں بھی بعض ہوٹلوں میں آپ جائیں، آپ جا کر بیٹھیں اپنے بیٹوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ یا باپ بھائیوں کے ساتھ، وہ آ کر ایک پارٹیشن لگا دیتے ہیں، پورا الگ کر دیتے ہیں. آرام سے اگر نقاب آپ نے پہنی ہے، آپ نقاب اٹھا کر آرام سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں. بلکہ اتنا ان کے ہاں لحاظ ہے کہ اگر وہ نقاب کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے وہ خود ہی لا کر پارٹیشنز رکھ دیتے ہیں. اتنا کنوینئنٹ ہو جاتا ہے. ہر جگہ کی میں بات نہیں کر رہی، کچھ جگہوں پہ جہاں تجربہ ہوا اس کی بات کی جا رہی ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا رہتا ہے. اب یہی نظام ہم یہاں پر اپنے طور پہ نافذ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ریسٹورنٹس میں جائیں تو وہاں پر آپ پارٹیشن کا تقاضا کر سکتی ہیں. اس میں یہ کریں کہ آپ پہلے وہاں کی مینجمنٹ کو لکھیں، اویئرنیس پیدا کریں، اور پھر آپ والنٹیئر کریں گے چلیں ہم پارٹیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں، مدد بھی کیجئے ان کی. اور زبان جو استعمال کی جائے درخواست والا انداز ہو، تحکمانہ انداز نہ ہو، روڈنس نہ ہو، غصہ نہ ہو، حکم دینے کا انداز نہ ہو، بلکہ ایک طرح کا مشورہ ہو، سجیشن ہو. اس لیے کہ ہمیں ایک اجتماعی جب نظام بنانا ہوتا ہے تو اس میں اجتماعی نظام میں انتظامیہ کا کوآپریشن، اس کا تعاون ضروری ہے، اور جو کسٹمر آ رہے ہیں ان کی طرف سے تقاضا بھی ضروری ہے. تو دونوں جب آپس میں تعاون کریں گے تب کہیں جا کے یہ نظام آگے بڑھے گا. مثال کے طور پہ آپ سجیشن کے طور پہ یہ کارڈز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو چاہیے ہوں گے تو یہ کارڈز آپ کو فراہم کر دیے جائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ آپ جیسے گئیں کہیں، آپ نے چاہا کہ اچھا یہاں پر پارٹیشن ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، آپ ہوٹل کی انتظامیہ تک یہ کارڈ پہنچا دیں. اس پہ لکھا ہے آئی انجوائے وزٹنگ یور ریسٹورینٹ، however the seating is such that the privacy is invaded. If the tables یا booths could have partitions, the experience would be as enjoyable as dining at home. اب یہ انگلش میں اس لیے ہے کہ عام طور پہ انگلش ہی سمجھی جاتی ہے ایسی جگہوں پہ، چاہیں تو اردو میں بھی اس کو آپ ترجمہ اس کا کر لیں. ایک اور کارڈ ہے کہ the ambience, food quality and service of your restaurant is worthy of our appreciation. پہلے کیا کیا؟ پہلے ان کی تعریف کر دی کہ ہم دشمن نہیں ہیں. وہ کہتے نا کہ we are on the same side. ہم کو وہ کسی ملک کے پریزیڈنٹ کی طرح دھمکی نہیں دینی ان کو کہ either you are with us or against us. یہ رویہ جو ہے نا ریزنٹمنٹ پیدا کرتا ہے دوسروں کے اندر. یہ دھمکی دینے والا انداز نہ ہو، غصے کا انداز نہ ہو کہ ہم ایک ہی طرف ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو. تو سب کا اس کے اندر کنٹریبیوشن ضروری ہے.
اچھا پھر آگے لکھا ہے کہ پروویژن آف سیپریٹ سیٹنگ ایریا اور پارٹیشن اونلی فار لیڈیز اینڈ فیملیز ول میک اس اپریشیٹ یو ایون مور. فرام نام لکھ دیجیے اپنا, آگے تھینک یو لکھا ہوا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ قطرہ قطرہ دریا بنے گا. آپ دیکھیے گا آگے ہم دیکھیں گے کہ بارش کی مثال آتی ہے, کیسے قطرے جو ہیں وہ بادلوں کے اندر سے ٹپ ٹپ کر کے ایک ایک کر کے ٹپکتے ہیں. تو کوئی تو شروع کرے, کوئی تو انیشیٹ کرے, کوئی تو انیشیٹو لے. اگر حکومت نہیں کرتی تو مومن ہی صحیح, انشاءاللہ کرنے سے ہوگا. کسٹمر سروس بڑی چیز ہے آج کل, کسٹمر سروس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. ان ریسٹورینٹس میں جانے والے ایفلوئنٹ لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, وہ اپنا تھوڑا سا ایک پریشر گروپ بنائیں, وہ تقاضا کریں, وہ ڈیمانڈ کریں, تو آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنیں گے. وہ بھی تو مسلمان ہیں, ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ کافر نہیں, وہ مسلمان ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو انکنوینئنس کا یہ پرابلم ہوتا ہے, اور دوسرا کیا ہے کہ ذہن تیار نہیں ہے نا. تو آپ اس طرح سے کارڈز بانٹنے شروع کریں گی جہاں جہاں آپ جائیں, اور الحمدللہ آپ میں سے اکثر و بیشتر پیسے والے ہیں. آپ جائیے, یہ کارڈ دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ جب سعودی عربیہ میں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا, اور نہ ہوا تو کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش تو کی تھی. اللہ ہم نے اپنا حصہ تو ڈال دیا تھا. اسی طرح جہاں جابس کی بات ہے, جابس کے لیے یہ بھی حکومت کی سطح پر انتظام ہونا چاہیے کہ عورتوں کے لیے الگ ادارے ہوں جہاں عورتیں کام کریں, خواتین آرام سے کام کریں. اب جب تک حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی, افراد یہ کام کر نہیں سکتے. حد سے حد میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان ایک محتاط فاصلہ ہو, محتاط رویہ ہو, اور ڈریس کوڈ پر پابندی ہو. خواتین کے اوپر یہ پابندی ہو کہ وہ حجاب کے ساتھ آ کر یہاں پر کام کریں گی. اس کے بعد انشاءاللہ قدم قدم اٹھا کر ان کے سیٹنگ ایریاز کو, یعنی مردوں کے سیٹنگ ایریاز کو عورتوں سے جدا کر سکتے ہیں. پارٹیز وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں کہ آٹومیٹکلی عورتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں, مرد ایک طرف ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں, مرد آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ان کو بالکل الگ کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ لیکن ہم کیا کریں کہ وہ مسٹر اینڈ مسز کا کانسیپٹ ایسا ہو گیا کہ جہاں مسٹر جائیں وہاں مسز کا جانا ضروری ہے, اور یہ فرض کر دیا گیا کہ عورت اور مرد کی سوشل لائف بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے. یہ بھی تو ذاتی ہے نا. لیکن ذہن چونکہ بنے ہوئے نہیں, لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پردے کی طرف سے جو شدت کی مخالفت آتی ہے وہ عورتوں سے زیادہ مردوں کی طرف سے آتی ہے. وہ جن کو کہ اللہ نے محافظ بنایا تھا, قوام بنایا تھا, جن کو ایک درجہ دیا تھا عورتوں پر, اب وہی عورت کے پردے کے دشمن ہو گئے. ان کا سوشل سٹیٹس جو کم ہوتا ہے, ان کو جو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مکس گیدرنگ میں بیگم نہیں جا رہی, اب وہ ناراض ہوتے ہیں اس بات پر. تو اکبر الہ آبادی نے کچھ شعر بھی تو کہے ہیں ایسے مردوں پر. انہوں نے کہا کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں, اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. واقعی عقل پہ اور ان کی غیرت پہ دونوں پر لگتا ہے پردہ پڑ گیا ہے. اس قدر شوق ہوا ہے کوے کی چال چلنے کا کہ ہنس اپنی چال بھول گیا. اتنا شوق ہو گیا ہے کفار کی تقلید کا کہ اپنا اسلام ہی بھول گیا. کافروں کے طور طریقے اتنے بھلے لگنے لگ گئے کہ سنتیں اور شریعت اب اچھی نہیں لگتی. سوشل سٹیٹس کم ہوتا محسوس ہوتا ہے, اپنی معاشرتی وجاہت ان کو خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آتی ہے. کہیں پارٹی میں گئے, اب بیگم نے کہا کہ میں تو مکس پارٹی میں نہیں جاؤں گی, اب اکیلے جانا پڑ گیا. وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں کہتے ہیں بھابھی کدھر ہے؟ تو آپ کو بھابھی سے مطلب, آپ اپنی بیوی کا خیال کریں. لیکن اس قدر فکر پڑتی ہے بھابھی کی کہ فوراً بھابھی نظر آ جائیں, تو بھابھی کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کی نظروں کی ٹھنڈک کا سامان کریں. پھر کہتے ہیں لو کیا گندی مینٹیلٹی ہے, پولیوٹڈ مینٹیلٹی. کوئی سب مرد عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں, یہ جو ملا ہیں نا بس یہی سوچتے رہتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے کیا بتائیں آپ عورتوں کے بارے میں نہیں سوچتے رہتے؟ ایمانداری سے جواب دیں نا. جب وہ سو کالڈ بھابھی کو دیکھتے ہیں تو بھابھی کا حسن ان کو اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ جتنی پیاری بھابھی ہوتی ہے اتنی بھابھی زیادہ اچھی لگتی ہیں, اتنا دل زیادہ چاہتا ہے کہ وہ پارٹی میں فلاں بھابھی تو ضرور ہیں.
وہی والی بات ہے نا کہ لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. اتنے ردے ہم چڑھاتے ہیں نا اوپر سے سوفسٹیکیشن کے اور سویلائزیشن کے کہ ہم اپنی فطرت بھول جاتے ہیں, حقیقت بھول جاتے ہیں. بالکل دیکھتے ہیں اور بالکل سوچتے ہیں عورتوں کے بارے میں. یہ کوئی ملاؤں کی بات نہیں ہے کہ بس ملا ہے ان کو تو عورت ہی سوچتی ہے. ان کو کیا عورت نہیں سوچتی؟ ہر جگہ عورت کو نچواتے ہیں, ہر جگہ عورتوں سے ایکٹنگ کرواتے ہیں, ان سے فیشن پریڈس کرواتے ہیں. اگر مکس پارٹی کے خلاف بات کرو تو ان کو غصہ آنے لگتا ہے. جب ان کے حواسوں پہ عورت چھائی ہوئی نہیں تو ان کو کیا تکلیف ہے پھر سیگریگیشن سے؟ ان کو تو فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ کہیں ہم تو ویسے بھی نوٹس نہیں کرتے کون آئی کون گئی. سیگریگیشن بھی ہو جائے تو ہمیں تو فرق نہیں پڑے گا. لیکن سب سے زیادہ ناراضگی انہی کی طرف سے ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نن اپنے بال کور کرتی ہے, حجاب کرتی ہے, اپنی ہیبٹ پہنتی ہے, اس کو تو کوئی ڈیگریڈ نہیں کرتا, کوئی برا نہیں سمجھتا. اور مسلمان عورت جب حجاب کرتی ہے وہ فوراً اپریسڈ قرار پاتی ہے, مظلوم قرار پاتی ہے. نن تو مظلوم قرار نہیں پاتی. کوئی کسی نے آواز نہ بلند کی کہ کیا ننس کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, کیا اپریس کیا ہوا ہے ننس کو, ہٹاؤ ان کی ساری پابندیاں. یہ کوئی نہیں کہتا. کیا وجہ ہے؟ وجہ سمپل یہ ہے کہ نن نے خود کبھی شور نہیں مچایا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, اور مسلمان عورتوں نے اتنا ہنگامہ کیا کہ ظلم ہو رہا ہے, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. لہٰذا لوگوں نے کہا اچھا ہائی بیچاری بڑی مظلوم ہے. بات ساری کیا ہے؟ کانفیڈنس کی. اس نن کو اعتماد ہے اپنے رب پر کہ میرے رب نے اگر یہ حکم دیا ہے تو میرے بھلے کے لیے دیا. مریم علیہ السلام کی جو بھی انہوں نے تصویریں بنائیں یا مجسمے بنائے, سب میں ان کو ڈھانکا ہوا دکھاتے ہیں, کورڈ دکھاتے ہیں ان کو. کسی میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مریم علیہ السلام کا سر کھلا ہو. تو کسی نے نہیں کہا کہ ہے اپریسڈ وومن, نعوذ باللہ. کبھی کہا کسی نے؟ کسی نے نہیں کہا. بہت عزت کی, تعظیم کی. تو ہمیں بھی ذرا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے دھوکے میں آ کر, کس بھلاوے میں آ کر ہم جو ہے آزادی کا نعرہ لگا رہی ہیں پردے سے. اس آزادی نے کیا ہم کو غلامی کے اندر مبتلا نہیں کیا؟ بالکل کیا, 100% کیا. پرانے زمانے میں تو وہ بیچاری کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن کو یوں ڈسپلے کیا جاتا تھا, وہ دکھانا نہیں چاہتی تھیں اپنا جسم. ان کے جو مالک ہوتے تو ان کو مجبور کرتے تھے کہ تم ڈسپلے کرو اپنا حسن تاکہ تمہارے خریدار آئیں. لیکن ان کے اندر سیلف رسپیکٹ تو تھا ان کنیزوں کے اندر. ان کی مرضی کے خلاف ہی کام کروایا جاتا تھا. آج کیا دھوکہ دیا ہے شیطان نے کلچر کے اور پروگریس کے نام پر اور آزادی کے نام پر کہ آج آزاد عورتیں اپنی مرضی سے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور اس کو آزادی سمجھتی ہیں. ان کی سیلف رسپیکٹ بھی ختم ہو گئی ان کی, اس لیے کہ جب حیا ختم ہوگی تو سیلف رسپیکٹ ضرور ختم ہوگی. ان کو یہ احساس نہیں کہ میں کیا کھلونا بن رہی ہوں دوسروں کے ہاتھوں میں. آج پیاز بیچنی ہے تو عورت کی شکل, آلو بیچنے ہیں تو عورت کی شکل, پان بیچنا ہے تو عورت کی شکل. ہر چیز میں عورت کو تماشا بنا کے رکھ دیا اور کہتے ہیں یہ ایمانسیپیشن ہے. سوچنے کی بات ہے واقعی کہ اس سے زیادہ بدتر غلامی کی شکل تو اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہ ہوگی, جو کہ آج جس طرح عورت غلامی کا شکار ہے. جیسا آج اس کو سیکس سلیو بنایا گیا ہے, اس کو بکاؤ مال بنایا گیا ہے, اتنی سستی اتنی ارزاں تو عورت کبھی پہلے نہ تھی. تو یہ عورتوں کا جہاد ہے. جیسے مردوں کا جہاد سود ہے نا, ایسے عورتوں کا جہاد پردہ ہے. ان کے لیے معاش بڑی چیز ہے, عورت کے لیے معاشرت. تو جب تک ہم خواتین اپنے حق کے طور پہ پردے کا تقاضا نہیں کریں گی, جب تک یہ آئے گا نہیں, اپنا حق سمجھ کے اس کو لیجئے. کسی کو حق حاصل نہیں کہ عورت سے پردہ کرنے کا حق چھین لے. کوئی شوہر, کوئی باپ اگر پردہ نہ کرنے کا حکم دیتا ہے, ماننے کی ضرورت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. اس دن ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا, جب سے بس اس لڑکی کی تصویر, اس کی شکل, اس بچی کی میری آنکھوں کے سامنے ہے. چھوٹی سی بچی تھی, شاید 8 سال کی ہوگی. اس نے حجاب کیا ہوا تھا. مجھ سے کہنے لگی آنٹی میں حجاب کرتی ہوں اور اب ہم لوگ جو ہے امریکہ جا رہے ہیں, ہم شکاگو جا رہے ہیں اور میرے ابو کہہ رہے ہیں تم وہاں حجاب نہیں کرو گی. اس کی شکل پر بیچارگی آپ اگر دیکھتی تو آپ کا دل کٹ جاتا. یہ باپ ہیں, یہ محافظ ہیں,
یہ مسلمان مرد ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جب ہم اسلام پہ نہیں چل سکتے، باپ مسلمان ہے، بھائی مسلمان ہے، اور 8 سال کی بچی جو ہے وہ تڑپ رہی ہے حجاب کرنے کو، اور اس کے گھر کے مرد اس کو منع کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے ذرا کس قدر ذلت ہے نا مسلمانوں کی. یہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے سزا کہ دے ماری گئی ان پر ذلت اور مسکنت. کیا روتے رہتے ہیں پیلسٹائن کو اور عراق کو اور چچنیا کو اور بوسنیا اور کشمیر کو؟ اپنے گھروں میں تو دیکھیں. یہ وہ باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے سروں سے حجاب نوچتے ہیں. یہ عزت کے محافظ بنیں گے؟ کہتے ہیں ہاں ہم عزت ہی کی تو حفاظت کر رہے ہیں. نہیں، یہ طریقہ نہیں. واقعہ ہے یہاں پر ایک جاپانی خاتون کا، خولا لکاتا ان کا نام ہے. یہ اپنا کوئی قصہ بیان کرتی ہیں. یہ جاپان میں پیدا ہوئیں، فرانس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہیں مسلمان ہوئیں. اس کے بعد یہ مصر گئیں، سعودی عربیہ گئیں، وہاں انہوں نے کئی اپنے دورے کیے، اور حجاب کے موضوع پر کچھ ان کے تاثرات ہیں، ترجمہ جن کا اردو میں کیا گیا ہے. یہ کہتی ہیں قبول اسلام سے قبل میں چست پینٹ اور منی سکرٹ پہنتی تھی، لیکن اب میری لمبی پوشاک نے مجھے مسرور کر دیا. مجھے یوں لگا میں ایک شہزادی ہوں. پہلی مرتبہ میں نے حجاب پہننے کے بعد اپنے آپ کو پاکیزہ اور محفوظ سمجھا. مجھے احساس ہوا میں اللہ سبحانہ تعالی سے زیادہ قریب ہو گئی ہوں. میرا حجاب صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی نہیں تھا، بلکہ میرے عقیدے کا برملا اظہار بھی تھا. حجاب پہننے والی مسلمان عورت جم غفیر میں بھی قابل شناخت ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہے، یعنی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. یہ کہہ رہا ہے نا اس کا رویہ. جبکہ غیر مسلم کا عقیدہ صرف الفاظ کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے. منی سکرٹ کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو مجھ کو لے جا سکتے ہیں. حجاب صاف طور پر بتاتا ہے میں آپ کے لیے ممنوع ہوں. کوئی کہے کہ کیا بکواس، واٹ ربش، ہر منی سکرٹ پہننے والی ایسی تو نہیں ہوتی. حقیقت ہے ہر منی سکرٹ پہننے والی یہ نہیں کہہ رہی ہوتی مردوں سے کہ آپ مجھ سے فائدہ حاصل کیجئے، لیکن اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ زنا مغربی ممالک میں کثرت سے ہے. کیوں ہے وہاں پر؟ کوئی وجہ ہے نا. اور جہاں پر زنا پر کوئی پابندی نہیں، لیونگ ٹوگیدر کوئی گناہ نہیں، تو پھر وہاں ریپس اتنے کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے نا، کہیں نہ کوئی وجہ ہے، کوئی مسئلہ ہے. عورت کے لباس کا زنا سے کوئی تعلق یقیناً ہے. وہ دعوت دیتی ہے ایک طرح سے مرد کو، چاہے یا نہ چاہے. پھر یہ لکھتی ہیں موسم گرما میں ہر شخص گرمی محسوس کرتا ہے، لیکن میں نے حجاب کو اپنے سر اور گردن پر براہ راست پڑنے والی سورج کی کرنوں سے بچنے کا مؤثر ذریعہ پایا. مجھے پہلے حیرت ہوتی تھی کہ مسلم بہنیں برقعے کے اندر کیسے آسانی سے سانس لے سکتی ہیں. اس کا انحصار عادت پر ہے. جب عورت اس کی عادی ہو جاتی ہے تو کوئی دقت نہیں رہتی. پہلی بار میں نے نقاب لگایا تو مجھ کو بڑا اچھا لگا، انتہائی حیرت انگیز. ایسا محسوس ہوا گویا میں ایک اہم شخصیت ہوں. مجھے ایک شاہکار کی مالکہ ہونے کا احساس ہوا جو اپنی پوشیدہ مسرتوں سے لطف اندوز ہو. میرے پاس ایک خزانہ تھا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ تھا، جسے اجنبیوں کو دیکھنے کی اجازت نہ تھی. میں نے سردیوں کا برقع بنایا، اس میں آنکھوں کا باریک نقاب بھی شامل کر لیا. اب میرا پردہ مکمل تھا. اس نقاب نے سیاہ اینک کی طرح مجھ کو اجنبیوں کی گھورتی نگاہوں سے محفوظ کر دیا. دیکھیں یہ ہے نا کانفیڈنس. خود انہوں نے چاہا تو انہوں نے اس کو قید نہ سمجھا، اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھا. اور حقیقت ہے کہ حجاب کی آیات پڑھ کر عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے. اتنا اللہ پر پیار آتا ہے کہ اللہ نے میرا کتنا خیال کیا، اللہ نے کتنی دور تک میری حفاظت کا انتظام فرمایا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اس میں پھر سب کی اجتماعی کوشش ضروری ہے. سب مل کر، مرد بھی، عورتیں بھی، حکومت بھی، افراد بھی، جب سب مل کر اس کے بارے میں کوشش کریں گے، اس کو نافذ کرنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی سب کی اس کے اندر بہتری ہوگی. اور پردہ سب سے بڑا محافظ ہے ازواجی زندگی کا. عورت نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کسی دوسری خوبصورت عورت کو دیکھے. حقیقت ہے نا، ہم عورتیں ہیں، ہم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیں، ہم نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. تو عورت کو عورت کے فتنے سے بچانے والی چیز پردہ ہی تو ہے.
عورت کو تحفظ دینے والی چیز، اس کے ازواجی زندگی کی حفاظت کرنے والی چیز پردہ ہی تو ہے۔ دوسری شادی اتنی تباہ کن نہیں ہوتی جتنا کہ شوہر کا افیئر تباہ کن ہوتا ہے، ٹرسٹ کو ختم کرنے والی چیز۔ تو بے پردگی کبیرہ گناہ ہے، سخت اس پر حدیث میں وعید آئی ہے۔ جو اب تک ملوث رہے وہ استغفار کریں، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ پردہ کرنے سے شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ فلاں عورت نے پردہ شروع کیا، اس کے میاں نے طلاق دے دی۔ اگر طلاق ہونی تھی وہ ہر حال میں ہوتی، کوئی پردہ کرے یا کوئی پردہ نہ کرے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے پرابلم چل رہے ہوتے ہیں شادیوں کے اندر، اور ایک چیز جو ہے وہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتی ہے، بس مرد کو ہتھیار مل جاتا ہے عورت سے جدائی اختیار کرنے کا، ایکسکیوز مل جاتا ہے اس کو، اور الزام اسلام کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے، پردے کے سر پہ۔ ورنہ اگر پردے کی وجہ سے طلاقیں ہوتیں تو جو پردہ نہیں کرتی ان کی تو طلاقیں ہونی نہیں چاہیے تھیں۔ تو الزبتھ ٹیلر بیچاری کا کیا قصور؟ کیوں اتنی ساری طلاقیں ہو گئیں؟ کیا پردے کی وجہ سے؟ کوئی پوچھے لوگوں سے۔ یہاں تک پردے کی آیات مکمل ہوئیں۔ اب آگے ایک اور ریفارم لایا جا رہا ہے معاشرے کی بھلائی کے لیے۔ آیت نمبر 32 فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں یعنی غیر شادی شدہ ہوں، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کا نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ غریب ہوں اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ عبد کی جمع عباد ہے یعنی غلام، اور امتن کی جمع ہے اماء، مراد ہیں کنیزیں۔ ایاما ایم کی جمع ہے ایم۔ ایم کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب ہے بغیر شوہر بیوی والے لوگ، چاہے بیوہ ہونے کی وجہ سے یا بیوی کا انتقال ہونے کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے یا نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، جو بھی غیر شادی شدہ ہیں وہ سب ایامہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا انکحوا الایام منکم، تم نکاح کر دو غیر شادی شدہ لوگوں کا، حکم دیا جا رہا ہے۔ اسلام بالکل پسند نہیں کرتا اس چیز کو کہ معاشرے میں غیر شادی شدہ خواتین یا غیر شادی شدہ مرد موجود رہیں۔ بہت ساری معاشرتی خرابیاں نکاح کے ذریعے سے کنٹرول ہو جاتی ہیں، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ان کا نکاح ہو جائے۔ اسی طرح جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ مناسب وقت پر اپنے بچوں کا نکاح کر دیں۔ بلا وجہ انتظار میں ہو سکتا ہے کہ اولاد گناہ میں ملوث ہو جائے، تو ان کے گناہ کی ذمہ داری جہاں ان پر ہوگی وہاں والدین پر بھی آئے گی۔ کنیزوں غلاموں کا نکاح کرنے کا بھی یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ صالح کی شرط لگائی ہے۔ صالح سے مراد یہاں صلاحیت ہے کہ کیپیبلٹی ہو، کیپیسٹی ہو ان کے اندر کہ وہ اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے ساتھ وہ نباہ کر سکیں مناسب طریقے سے۔ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ نسل در نسل غلام رہنے کی وجہ سے بعض دفعہ جو غلام یا کنیزیں ہوتے تھے وہ کسی قسم کا انیشیٹو نہیں لے سکتے تھے، ان کو صرف حکم ماننے کی عادت ہو جاتی تھی، کوئی خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت کھو بیٹھتے تھے۔ تو پھر اگر ان کا نکاح کر دیا جاتا تو وہ پھر شوہر کا یا بیوی کا حق ادا نہ کر سکتے۔ تو یہاں صلاحیت کا ذکر کر دیا گیا کہ اگر وہ صالح ہیں تو پھر تم ان کا نکاح کر دو، ایسا غلام جو بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور فرمایا آگے کہ اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ تم غریب ہو تو اللہ تم کو فضل والا کر دے گا، اللہ تم کو غنی کر دے گا۔ بالکل ایک فطری بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ جب بھی شادی بیاہ کا ذکر شروع ہوتا ہے لڑکوں کی،
ایک بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ ابھی تو کافی کما نہیں رہا، ابھی پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، ابھی سے کیسے شادی کر دیں بیٹے کی. یا جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکا تو اتنا کما نہیں رہا، ہم اپنی بیٹی اس کو ابھی کیسے دے دیں.